الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بھی بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے، وتخرجون فریقا منکم، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھوڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ اس آیت میں جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ مدینے کے اندر یہودیوں کے دو بڑے قبیلے رہا کرتے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور مشرکین کے بھی دو بڑے قبیلے رہا کرتے تھے، اوس اور خزرج۔ مشرکین کے ان دونوں قبیلوں کے بیچ میں بہت پرانی لڑائی چلی آ رہی تھی، تقریباً 100 سال پرانی لڑائی ان کے بیچ میں چل رہی تھی۔ اس لڑائی کے نتیجے میں بہت سے لوگ مارے جاتے، بہت سے گھر تباہ و برباد ہوتے۔ تو اوس و خزرج کی لڑائی میں بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ بھی شامل ہو گئے۔ یہ اس طرح شامل ہو گئے کہ ایک گروہ نے اوس کا ساتھ دیا اور دوسرے گروہ نے خزرج کا ساتھ دیا۔ تو جب جب ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی تو اپنے اپنے حلیف اور ساتھی قبیلے کے ساتھ مل کر لڑائی کرتے تھے۔ اس لڑائی میں بہت سے یہودی مارے بھی جاتے، ان کے گھر بھی تباہ ہوتے، ان کو گھروں سے بے دخل بھی کیا جاتا۔ پھر اگر بعض یہودی جنگ میں قیدی بنا لیے جاتے تو دوسرے قبیلے کے لوگ آپس میں فدیہ جمع کر کے، رقم جمع کر کے پھر اس قیدی کو چھوڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو توریت
یعنی اللہ کی کتاب عطا کیا۔ اللہ کی کتاب میں تم لوگوں کو سارے احکام تفصیل کے ساتھ بتائے گئے، تو تم ان احکامات پر عمل کرنے کے بجائے بعض احکامات پر عمل کرتے ہو اور بعض احکامات پر عمل چھوڑ دیتے ہو، یا بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو اس طرح سے تم اپنے آپس میں قتل و غارت کر کے برباد ہو رہے ہو۔ تو یاد رکھو، جو قوم بھی اپنے آپ میں انتشار پیدا کر لے اور اپنے ہی قوم کے کچھ لوگوں کے خلاف دوسری قوموں کا ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے کر اپنی قوم کے لوگوں کو قتل کرے، گھروں سے نکالے، قیدی بنائے، تو یاد رکھو کہ آج وہ قیدی ہوتے ہیں، کل تم قیدی ہوگے۔ آج وہ گھروں سے نکالے جا رہے ہیں، کل تم گھروں سے نکالے جاؤ گے۔ آج وہ برباد ہو رہے ہیں، کل تم برباد ہوگے۔ اسی طرح بربادی تمہاری مقدر ہو جائے گی۔ یہ واقعہ اگرچہ بنی اسرائیل کو اللہ نے تنبیہ کرنے کے لیے بیان فرمایا ہے، لیکن یہ واقعہ مسلمانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں انتشار پیدا کر کے کوئی کسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، کوئی کسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر ان کا ساتھ دے کر اپنے ہی لوگوں کو مارتا، پیٹتا، جلاتا، تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو مسلمان آپس میں بھی ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائیں گے۔ اور وہی ہوا کہ جب مسلمانوں میں نفسانیت غالب آئی، اپنی حکومت، اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت کے لیے لوگ آپس میں لڑنے لگے، تو مسلم حکومتیں تباہ اور برباد ہوئیں۔ اور مسلم حکومتیں برباد ہوئیں تو کچھ نے یہودیوں کا ساتھ دیا، کچھ نے نصرانیوں کا ساتھ دیا، کچھ نے مشرکوں کا ساتھ دیا، کچھ نے منگولوں کا ساتھ دیا۔ تو اس طرح سے آپس میں لڑ بھڑ کے آج مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو گئیں۔ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں کا خون جو آج پوری دنیا میں سستا ہو گیا ہے، بہایا جا رہا ہے، وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اگر مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے اور ایک جماعت رہ کر، اکٹھے رہ کر زندگی گزارتے، تو کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ مسلمانوں کا خون بہائے۔ لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کو دیکھیے، کہاں نہیں مارا جا رہا ہے، کہاں نہیں ہلاک و برباد کیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت سے جہاں یہود اور نصارہ کو سبق ملتا ہے، وہاں مسلمانوں کو بھی سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا میں ساری غیر مسلم قومیں متحد ہو گئی ہیں مسلمانوں کے خلاف، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں ایکتا نہیں ہے، مسلمانوں میں خلوص اور للہیت نہیں ہے۔ مسلمان صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں اور تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالی یہاں پر بیان فرما رہا ہے، ثم انتم، پھر تم لوگ۔ ثم یہاں پر تراخی کے لیے ہے کہ یا تو یہ تراخی کا مطلب کسی چیز کو کسی کے بعد میں بیان کرنا، تو یا تو یہ تراخی مرتبے کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے ہے، یا زمانے کے لحاظ سے، اور دونوں ہی یہاں پر درست ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی ایک میثاق کا ذکر ہوا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اس آیت میں ایک میثاق کا ذکر کیا گیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہ نکالو،
تم نے اس میثاق کا اقرار بھی کیا، اس پر گواہی بھی دی، پھر تمہارا حال یہ ہوا ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ جو تم ہو تقتلون انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ تم دنیا ترک کر کے گوشہ نشین ہو جاتے ہو، جیسا کہ یہودیوں میں تارک الدنیا ہو کر دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جو ہے رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام نے اس چیز سے روکا ہے کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، وہ سنیاسی نہیں لے، وہ دنیا میں رہ کر اسلام پر عمل کرے اور ایک انسان کی معمول کی زندگی گزارے۔ کہ معمول کی زندگی کہ وہ شادی بیاہ بھی کرے، وہ بال بچے دار بھی ہو، وہ قرابت دار رشتہ دار بھی ہو، یعنی وہ ایک نارمل انسان جیسے زندگی گزارتا ہے وہ زندگی گزارے، اگرچہ وہ مذہبی رہنما ہو۔ تو مذہبی رہنما ہونا ایک علیحدہ بات ہے، اور سنیاسی بن کر دنیا کو چھوڑ دینا، گوشہ نشینی اختیار کر لینا ایک علیحدہ بات ہے۔ تو گوشہ نشینی اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے۔ تو اس طرح جو اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں وہ خود اپنے لوگوں کو کمزور کرتے ہیں، کہ ایک آدمی کے ساتھ ایک آدمی نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا پریوار ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، قوم ہوتی ہیں، تو ان سے بہت سے لوگ جڑے ہوتے ہیں۔ میں اپنی ایک دفعے کی بات آپ کو بتاؤں، آج مولانا لوگوں کی جو حالات ہیں ان حالات سے آپ واقف ہیں کہ کہیں مولانا لوگ زیادہ دن ٹھہر نہیں پاتے اور معمولی باتوں پر لوگ ہٹا دیے جاتے ہیں، کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی، کوئی اچھی تنخواہ نہیں ملتی۔ تو یہ سب حالات کو دیکھ کر جب میں بامبے آیا تو جوگیشوری میں ایک مولانا تجمل صاحب تھے، میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ ذرا کمپیوٹر وغیرہ کچھ سیکھ کر کے اس لائن کو چھوڑ کر میں اپنا کاروبار شروع کر دوں یا کچھ بھی ایسا کرنا چالو کر دوں۔ میرے کئی ساتھی اس طرح کیے ہیں کہ انہوں نے حمیدیہ کالج سے، الہ آباد میں ہی حمیدیہ کالج ہے، وہاں سے ان لوگوں نے 12ویں ڈگری حاصل کی، اور پھر آج وہ لوگ بامبے میں کئی کمپنیوں میں نوکری کر رہے ہیں، تو اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم لوگ آج جہاں تھے وہیں پر موجود ہیں۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ لائن چھوڑ کر میں کچھ دوسری لائن اختیار کر لوں۔ تو مولانا تجمل صاحب نے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، انہوں نے سختی سے منع کیا، کہا ہرگز نہیں کہ آپ اس لائن کو نہیں چھوڑیں گے۔ بولے کیوں؟ کہا اگر کوئی معمولی پڑھا لکھا مولانا یہ بات کہہ دیتا تو میں شاید ان کو اجازت دے دیتا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تم کو جو کرنا ہے وہ کرو، لیکن آپ جیسے آدمی کا اس لائن سے الگ ہو جانا اس قوم کے لیے بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔ چونکہ ایک علم کی جو اہمیت ہے وہ اس چیز کو سمجھنے لگے کہ آپ جس میدان میں جائیں گے آپ اسی میدان میں کامیاب ہیں، کہ آپ درسگاہ میں مدرس ہیں، دارالافتاء میں مفتی ہیں، آپ مائک پہ کھڑے ہو جائیں تو مقرر ہیں، آپ جو کرنا چاہیں آپ بہتر طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، تو آپ سے جو لوگوں کو فیض پہنچنا چاہیے تھا وہ فیض ختم ہو جائے گا، لہٰذا آپ کا علم برباد ہو جائے گا، اور ایک زمانہ جو آپ کے علم سے نفع حاصل کر سکتا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ کو میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ آپ اس لائن کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دیندار آدمی، مذہبی رہنما، اگر وہ دنیا ترک کر کے جنگلوں میں بیٹھ جاتا ہے یا گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے تو ان کے پیچھے جو ہزاروں لوگ ان سے فیض پا سکتے تھے
وہ جو رہنمائی کر سکتے تھے یہ سارے کے سارے اس رہنمائی سے محروم ہو گئے۔ اور آج ہماری مسلم قوم کی بربادی کی وجہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آج ہماری خانقاہوں سے جو پیغام قوم کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا ہے۔ ہم نے سیاست کو الگ کر دیا، مذہب کو الگ کر دیا، روزگار معاش کو الگ کر دیا، حالانکہ اسلام میں سیاست بھی ہے، اسلام میں مذہب بھی ہے، اسلام میں معاش بھی ہے۔ بھئی حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا عالم کون ہوگا؟ تو خلیفۃ المسلمین بھی، وہ کپڑے کے تاجر بھی، اور وہ بہترین سیاستداں بھی، کہ انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں جس حکمت کے ساتھ کام کیا وہ آئندہ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا۔ تو آج ہم لوگوں نے ایک تو سیاست کو شجر ممنوعہ سمجھ لیا، اور دوسری بات کہ جو رہنمائی کرنی چاہیے تھی وہ رہنمائی ہم نے نہیں کی۔ ہم نے سیٹھوں کو چھوڑ دیا اس لیے کہ سیٹھوں کے پاس جانا اپنی توہین ہے، ہم نے نیتاؤں کو چھوڑ دیا کہ نیتاؤں کے پاس جانا اپنی توہین ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ سیٹھ اپنی دنیا میں مگن ہو گئے، نیتا اپنی دنیا میں مگن ہو گئے، جبکہ آپ ان کی دینی رہنمائی کر کے اگر وہ دنیا داری کی طرف مائل تھے تو ان کو دین کی طرف مائل کر سکتے تھے۔ میری اور آپ کی بات کوئی آدمی نہیں مانے گا، لیکن جو سرخیل قد آور علماء ہیں، ملک کے اندر بڑی خانقاہیں ہیں، اس کے جو سجادہ نشین ہیں، اگر وہ جا کر کسی آدمی کو دین کی بات کہیں تو یقیناً وہ آدمی دین کی طرف راغب ہوگا۔ بھئی جیسا آدمی ویسی باتوں کا اثر، تو ہم چھوٹے موٹے آدمی ہیں تو چھوٹے موٹے اس کا اثر لیتے ہیں، لیکن بڑے لوگوں کے سامنے ہم نہیں جا سکتے۔ تو اگر بڑے لوگ ان کے پاس جا کر ان کو دو حدیث سنا کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف بلاتے اور کہتے کہ تم کو اللہ نے اگر سیاست کے لیے چنا ہے تو اس سیاست کو صرف اپنی سیاست کے لیے استعمال مت کرو، اپنے مذہب کے لیے استعمال کرو، اپنی قوم کے لیے استعمال کرو، قوم کی ترقی کی راہیں ہموار کرو، تو یہ کتنا کارآمد ہوتا۔ تو ایک آدمی اگر تنہائی اختیار کر لیتا ہے یا صرف اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے تو وہ بہت سے لوگوں کو بے سہارا چھوڑ دیتا ہے۔ اور چیزوں پر زور دیا کہ قوم کے جو عالی دماغ لوگ تھے وہ دنیاوی پڑھے لکھے ہیں، ان کو نہیں معلوم دین کیا ہے، دینداری کیا ہے، تو ان کو دین سکھانا، دینداری سکھانا ہماری ذمہ داری تھی۔